حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے طاق رات مل جائے تو اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس رات میں یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ درگزر کرنے والے ہو، آپ درگزر کرنے کو پسند فرماتے ہو، میرے ساتھ بھی درگزر والا معاملہ فرما دیجیے۔ اللہ سے اس رات یہ دعا مانگو۔ اب لیلۃ القدر کی وہ رات جس رات میں ایک رات کی عبادت کرنے کا اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے افضل ثواب دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس رات میں کچھ نہ کچھ اعمال کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رات میں نوافل کا اہتمام خاص طور پر کیا جائے، اور نوافل اس طرح ہو کہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا بندہ حائل نہ ہو، اس طرح یعنی کہ نوافل کو ادا کیا جائے، لمبے لمبے قیام کیا جائے، لمبے لمبے سجدے کیے جائے، اور لمبے لمبے رکوع کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کے جو نوافل ہوتے تھے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، متورع ہو جاتے تھے، تو صحابہ کرام کو بھی ترس آنے لگ جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ کو بھی ترس آنے لگ جاتا تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے محبوب طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر یہ جو قرآن جو نازل کیا ہے یہ آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ اور پھر رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں ایک تو ہم نوافل کا اہتمام کریں اور لمبے لمبے نوافل پڑھیں، اس کے اندر سجدے ہم لمبے لمبے کریں، اور نوافل ایک ایسی عبادت ہے اس کے اندر اگر آپ سجدہ کر رہے ہو نا تو سجدے میں آپ جو قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہے آپ ان دعاؤں کو بھی مانگ سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ جو سبحان ربی الاعلیٰ یہ نہیں پڑھنا چاہ رہے، اس کے علاوہ جو قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہے ان دعاؤں کو بھی مانگ سکتے ہو۔ اور سجدے کی حالت میں بندہ جتنا زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کسی حالت میں اللہ کے قریب نہیں ہوتا، تو ہمیں چاہیے اس میں ہم اللہ سے دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں نوافل کے اندر۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کیا جائے اس رات میں، جتنی زیادہ ہو سکے اس رات میں ہم قرآن کی تلاوت کو کثرت سے کریں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس رات میں ہم دعا کا خاص طور پر اہتمام کریں، اگرچہ ہم کوئی دنیاوی غرض کے لیے دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے کاروبار کے مسائل کو حل فرما دے، میرا قرضہ اتر جائے، میرا فلاں مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گے، تو اس رات میں ہمیں دعا کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ صرف جو 27 کی رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لوگ صرف اسی رات کو عبادت کرتے ہیں۔ تو دیکھ لیں 27 کی رات کو جاگنا عبادت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی جو رات جو ہے نا یہ ان 5 طاق راتوں میں گھومتی ہے، یعنی کہ 21 کی رات کو، 23 کی رات کو، 25 کی رات کو، 27 کی رات کو، 29 کی رات کو، ان 5 راتوں میں گھومتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم صرف 27 کی رات کو نہ عبادت کریں، بلکہ جو چاہیے تو یہ ہے کہ پورے کے پورے رمضان میں ہم عبادت کریں، لیکن جو آخری عشرہ ہے اس عشرے میں ہم اپنی عبادت کو بڑھا دیں، پھر جو طاق رہتی ہیں ان راتوں میں ہم اور عبادت کو بڑھا دیں۔ اس طرح علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب جمعے کی رات اور طاق رات آپس میں مل جائے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو۔ اس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہو اور اس آخری عشرے میں جمعے کی رات جو ہے وہ طاق رات سے مل جائے تو اللہ سے بہت زیادہ اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ طاق رات ہی ہے، اور آج جمعے کی رات بھی ہے، آج طاق رات بھی ہے، تو اللہ سے بہت زیادہ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور امید ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے آج کی رات میں بھی ہم بہت زیادہ عبادت کریں، کثرت سے عبادت کریں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اور پھر یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام دنیا پہ آتے ہیں تمام فرشتوں کو لے کر، اور جو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں ان کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔ پھر جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے تمام کی مغفرت فرما دی، لیکن کچھ بندے ایسے تھے جن کی اللہ نے مغفرت نہیں فرمائی، جن کی اللہ نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ ان میں سے جو سب سے پہلا آدمی جو ہے وہ شراب کا عادی ہو، یعنی کہ جو شراب کا عادی ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتے اور اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور یہ شراب اتنی گندی چیز ہے، دنیا میں بھی اس کے اتنے نقصانات ہیں، اگر ہم اس شراب کو دنیا میں چھوڑیں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی ہمیں پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ایک پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی گندی شراب سے نکلیں، ہم قیامت کے اندر جو اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزہ
جو آخرت میں ہمیں پاکیزہ شراب پلائے گی، ہم اس شراب کی فکر کریں۔ اس کے لیے پھر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہوگی، اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو ایک وہ بندہ جو شراب کا عادی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے اور اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ بندہ جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اور اپنے والدین کی خدمت کرنا ایک اتنا عظیم اجر ہے کہ ایک تابعی ہے اویس کرنی رحمہ اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو سکی تھی، اور یہ اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتے تھے کہ اللہ نے ان کی خدمت کو سن لیا۔ پھر جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ایک ایسا بندہ بھی ہے کہ جو اپنی والدہ کی ایسی خدمت کرتا ہے کہ اس کی میں نے خدمت کو قبول فرما لیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ فرمایا کہ اگر تمہارے دور میں، تمہارے زمانے میں اگر اویس کرنی کی تم سے ملاقات ہو جائے تو تم اس سے لازمی دعا کروانا۔ اب صحابہ کو دعا کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بتا رہے ہیں، وہ اس وجہ سے بتا رہے ہیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے، والدہ کا مقام کتنا بلند ہے، ان کی خدمت کرنا کتنا عظیم اجر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ بھی ان سے دعا کروانا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، جب اویس کرنی رحمہ اللہ کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ انہیں روک لے گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گے جو آپ نے جو عمل کیے تھے، اس عام ان اعمال میں سے آپ کا جو ایک عمل تھا اپنی والدہ کی خدمت کرنا، وہ مجھے عمل اتنا پسند آیا ہے کہ یہاں رک جاؤ اور پیچھے دیکھو، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ کرو گے ان سب کو میں جنت میں داخل فرما دوں گا۔ دیکھیے والدین کی خدمت کرنا اتنا عظیم اجر ہے۔ تو جو اپنے والدین کا نافرمان ہوگا، اس رات میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا کو، اس کی بھی مغفرت کو قبول نہیں فرماتے۔ اور اگلا وہ بندہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑتا ہوگا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت قبول نہیں فرمائے گی، اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرمائے گی۔ اور اگلا وہ بندہ جو دل میں کینہ رکھتا ہوگا، اس بندے کی بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول نہیں فرمائے گی، اس کی بھی مغفرت قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے ہٹیں، ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، اس رات میں اللہ کی عبادت کثرت سے کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اگر ہمیں ایک لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو ہماری تو زندگی بن جائے گی، ہمیں 1000 مہینوں سے اتنا افضل ثواب مل جائے گا کہ ہم نے عبادت تو تھوڑی سی کی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اتنا اجر دے دے گا۔ اور اس رات پر چاہیے کہ ہم صدقات کو بھی کثرت سے کریں۔ صدقہ صرف مال کا صدقہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عزت کا صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صدقے کی فضیلت دی، تو ایک صحابی چلے گئے، انہوں نے گھر جا کے فرمایا اے اللہ، میرے پاس تو مال دینے کے لیے تو کوئی ہے نہیں ہے جو میں صدقہ کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے میرا حق دینا ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب صبح فجر کے وقت آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ رات کو کس عالمی نے صدقہ کیا تھا، کس صحابی نے صدقہ کیا تھا؟ سارے خاموش۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا تھا؟ پھر ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے پاس مال تو تھا نہیں جو میں صدقہ کر سکوں، تاہم میں نے یہ کر دیا کہ اگر کسی بندے نے مجھے کوئی حق دینا ہے، کسی کا میرے پر کوئی حق ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کا یہ صدقہ قبول صدقوں میں لکھ لیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان رات میں ہم اللہ کی عبادت کثرت سے کریں، نوافل کو کثرت سے پڑھیں، ذکر اذکار کے اندر جو قرآن کی تلاوت ہے اس کو ہم کثرت سے کریں، اور دعا کا بھی ہم خاص طور پر اہتمام کریں۔ اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اب یہ جہنم سے نجات کا عشرہ جاری ہے، تو ہم چاہیے اس عشرے میں ہم عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں اور ہم جہنم سے خلاصی پالیں۔